والدین کی خدمت و اطاعت اور ان سے حسن سلوک کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، اور قرآن کریم میں کئی بار اللہ رب العزت اپنی عبادت کا حکم دینے کے فوراً بعد فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ کیا کیا جائے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے۔ مطلب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو بہت ساری مقامات پہ جو ہے یہ ملے گا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عبادت کے لائق عبادت کس کی جائے، اللہ رب العزت کی جائے، اور اس کے فوراً بعد تقریباً مقامات پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مفہوم ہے آیات کا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا والدین کے ساتھ کیا کیا جائے، اچھے سلوک کیا جائے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ احسان کریں، اور اس کی تلقین کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ ہی سے تحفظ لیتے ہیں، جس کی صفائی ستھرائی، غذا، لباس، صحت، تمام ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ تو انسان کا فرض ہے کہ وہ احسان کو ذہن میں رکھے، اور کوئی بھی اپنے ماں باپ کے احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتا، لیکن وہ اس کے جواب میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور ان کے ساتھ احسان کرنا یہ ہے کہ ان کے ادب و احترام، ان کی اطاعت و فرما برداری اور ان کی خدمت و ناز برداری کرے، یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک واقعہ ہے، ایک صحابی تھے، انہوں نے جو ہے اپنی والدہ کو جو ہے کندھے پر بٹھا کر حج کروایا، طواف بھی، اور جو ہے عرفات پہ جو ہے اس طریقے سے جو بھی حج کے فرائض ہیں تو وہ کندھے پر بٹھا کر کیا، آسان نہیں ہے اپنی والدہ کو، بیمار والدہ کو۔ جب انسان بیمار ہو تو اس کا وزن اور زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی جو باڈی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، بے جان سی ہونے لگتی ہے، تو اس کا جو زمین کی طرف گریوٹی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے نا۔ تو اب جب آپ جیسے کسی کو جنازہ اٹھاتے ہیں تو وہ بہت بھاری ہوتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے نا۔ اب اس کی کیا لاجک ہے، خیر یہ نہیں پتہ، دیکھنی پڑے گی خیر۔ تو انہوں نے حج کروایا ان کو کیا، کندھے پہ بٹھا کے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ جو ہے کیا میں نے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم ہے حدیث کا، وہ کہتے ہیں کہ تم نے دودھ کے ایک قطرے کا بھی حق نہیں ادا کیا، جو تمہیں دودھ پلایا تو ایک قطرے کا بھی حق، ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، تو یہ حق بھی تم نے ادا نہیں کیا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ والدین سے حسن سلوک کی تاکید کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تیرے رب نے حکم دیا کہ سوائے اس اللہ کے کسی کی عبادت مت کرو، اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرو، اچھا سلوک کرو، اور اگر وہ تمہارے پاس ہوں یا ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو کبھی اف بھی مت کہنا، اور ان کو نہ جھڑکنا، ان سے خوب ادب سے بات کرنا، ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرمائیے، جیسا کہ ان دونوں نے بچپن کی عمر میں مجھ کو پالا اور پرورش کی۔ اب یہاں پر جو ہے اف کا جو ہے کہ ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ اف سے مراد کیا ہے، ہوں جو کرتے ہیں۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ بھائی یہ لے آؤ عرصے، آپ نے کہا ہوں کرتا ہوں، تو آپ نے کہا کرتا ہوں، ہوں سے مراد کے ناگواری۔ باہر آپ کو کوئی دوست، مجھے کوئی دوست بلا لے یا آپ کو کوئی دوست بلا لے یا اس کا، تو بڑا مزے سے ہم کام کریں گے، اور گھر پہ کوئی کام ہو، آپ کے والدین ہمارے والدین کام بولیں تو ہم بولتے ہیں بڑی ناگواری سے، کہتے ہیں ہوں کر رہا ہوں، اس طریقے سے نا۔ تو یہاں پر کہتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے کبھی وعلیکم السلام، اف بھی مت کہنا، اور ان کو نہ جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا۔ مطلب آپ وہ جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے جوانی کے اندر پہنچ کر جو ہے بڑے ہی چھوٹے میں آ جائیں، آپ کہیں کہ بھائی نہیں کر رہا اور اس طریقے سے، یا یہ ہے یا وہ ہے، تو یہ چیز نہیں کرنی ہے۔ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنی ہے۔ بہت بے شمار احادیث، بے شمار جو ہیں آیات، اور بے شمار صحابہ کرام اور دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے قصے ہیں کہ والدین کا ادب کرنے والے تھے، اور اللہ رب العزت نے شہرت دے دی۔ تھا کچھ نہیں، مگر کوئی ٹیلنٹ نہیں تھا، کوئی صلاحیتیں نہیں تھیں، مگر اس طریقے سے نہیں، مگر والدین کا ادب کیا، اللہ رب العزت نے ان کا نام بڑا کر دیا۔ علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں والدہ کی بڑی خدمت کی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو پڑھو گے، پیچھے دیں گے والدہ کی بڑی خدمت کی ہوئی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے بہت ملتے ہیں۔ اب ایک صحابی ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جو ہے ایک انہوں نے تلاوت کی آواز سنی،
تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کون ہے، تو کہا کہ حارثہ بن نعمان یا نعمان بن حارث، کوئی ایک صحابی ہیں ان میں سے کوئی ایک نام ہے، حارثہ بن نعمان یا نعمان بن حارث، وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تو کیا ہے دنیا میں، یہ تو جنت ہے، مطلب انتقال تو نہیں ہوا ان کا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ انہوں نے والدہ کی اتنی خدمت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ کیا جو ہے اب وہ جب تلاوت کریں گے تو کیا ہوگا، جنت میں آواز سنائی کیا تھا، جنت میں تلاوت کی آواز سنائی دی جائے گی۔ اب وہ والدہ کی خدمت بھی کیسے کرتے تھے، جب ہم حدیث اور روایات اور تاریخ میں پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے اس طریقے سے کرتے تھے کہ اب جیسے وہ بیٹھے ہوئے ہیں والدہ کے پاس اور انہوں نے کچھ کہا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی بیگم کو کیا تھا ان سے دوبارہ نہیں پوچھتے کہ کیا کہا بتائیے گا، مطلب یہ بے ادبی، اپنی بیگم کو باہر بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ والدہ نے کیا کہا، ان کے کپڑے، ان کے کھانا اور سارا کچھ خود کرتے تھے، بیوی سے نہیں کرواتے تھے اپنی۔ تو اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ یہاں تلاوت کر رہے ہیں اور جنت میں آوازیں سنائی دی جا رہی ہیں تلاوت کی، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں پہنچیں گے وہ لازمی، آپ اور ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پھر ایک صاحب کیا تھا، ایک وہ ہیں کیا نام ہے ان کا، اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب صحابی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ایک جو ہیں صحابی نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے نہیں دیکھا تھا، یہ دوسری جگہ پہ رہتے تھے ایک دور۔ تو والدہ کی بڑی خدمت کی، بیمار تھی والدہ، زیادہ عمر کی تھی، نبی علیہ السلام کی طرف گئے ایک دفعہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید غالباً کسی جنگ میں گئے ہوئے تھے تو یہ واپس آ گئے، پھر اس کے بعد ان کو موقع نہیں ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکیں۔ اور ایک غزوہ احد کے اندر غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے نا، کسی کافر نے جو ہے کیا تھا، مشرک نے یا کسی کافر نے جو ہے پتھر مارا تو 2 دانت شہید ہو گئے۔ اب ان کو خبر پہنچی، یہ اپنی جہاں کرن قبیلہ ہے ان کا نا، تو وہاں پر رہتے تھے، تو ان کو جب خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ کون سے دانت ٹوٹے ہو گئے، انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ دیے۔ تو اب یہ وہ شخص ہیں کہ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے دور کے اندر ایک شخص آئے گا۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ دنیا کے سب سے بہترین شخص، اور کہہ کس کو رہے ہیں؟ وہ بھی بہترین ہے۔ صحابہ کرام کے اندر تمام انبیاء کرام رسولوں کے نبیوں کے بعد جو بہترین شخص ابو بکر صدیق کے بعد کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امت مسلمہ اس پر کیا کرتی ہے؟ اتفاق رکھتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارے دور کے اندر، دور خلافت کے اندر ایک شخص آئے گا اور اس کا نام یہ ہوگا، اس قبیلے سے ہوگا، اس شاخ سے ہوگا، تو اس سے کیا کروانا؟ میری امت کے لیے دعا کروانا۔ مطلب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کی دعا ہاتھ اٹھ جائیں تو اللہ رب العزت منع نہ کریں، کبھی رد نہیں کریں، اور جن کو کہہ رہے ہیں وہ بھی بڑے مطلب بزرگیدہ بندے ہیں، بڑی حیثیت ہے ان کی، بڑے جلیل القدر انسان ہیں، اللہ رب العزت کے بندے ہیں، نیک نا۔ تو اور کس سے کروا رہے ہیں؟ جو ان دونوں کے مقابلے میں جن کا رتبہ کم ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے دعا کروانا، کیونکہ اویس کرنے جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی دعا رد نہیں کرتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سے کیا کروانا؟ میری امت کے لیے دعا کروانا۔ تو کیا اچھا وجہ کیا تھی؟ اب وہ تو صحابی بھی نہیں ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ والدہ کی خدمت بہت کی ہے، تو اللہ رب العزت نے مقام کیا دے دیا؟ بہترین مقام ہے۔ پھر ایک موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام اپنے کہتے اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے تھے، کلیم اللہ کہا جاتا ہے ان کو، لقب تھا۔ کلیم اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلام کرنے والا، اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو جاتے تھے نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں کہ میرا جو ہے جنت میں ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو ہے تمہارا آپ کا جو ساتھی ہے وہ کون ہے؟ ایک کسائی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو ہے ان سے ملنے کی جستجو کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر وحی کے ذریعے سے انہیں پتہ چل جاتا ہے یا ڈائریکٹلی۔ تو اب وہ جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں نا، اس شخص کو دیکھتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد وہ کسائی کی دکان پہ پھر گوشت وغیرہ کچھ گھر پہ لے کے جاتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اس کو کہتے ہیں کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، مسافر ہوں میں۔ تو وہ شخص کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کو نہیں پتہ کہ جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اس کسائی کو نہیں پتہ۔
موسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر نہیں کرتے. دیکھتے ہیں کہ یہ وجہ کیا ہے کہ ان کا اللہ کے رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام، جلیل القدر پیغمبر ہیں، کتاب نازل ہوئی ہے، اور ایک بڑے کیا تھا رسولوں کے اندر قرآن پاک کے اندر تقریباً سب سے زیادہ جس رسول کا ذکر ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہی ہے. تو اب ان کا جنت میں ساتھی کوئی ایسا شخص تو نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی. اب وہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ساتھ گھر پہ پہنچتے ہیں، اور ان کی بوڑھی والدہ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہیں. موسیٰ علیہ السلام وہاں جاتے ہیں گھر پہ. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کھانا وغیرہ بنایا. اب کھانا پہلے جو ہے اپنی بوڑھی والدہ کو کھلا رہے ہیں نا، خود کھلا رہے ہیں وہ. اب ان کی بوڑھی والدہ کھانا کھاتی ہے، پھر کیا کرتی ہے، کچھ بڑبڑاتی ہیں، کچھ بولتی ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ بوڑھی ہیں، عمر پتہ نہیں چل رہا ہے، شاید زبان کے اندر لکنت آ گئی ہے یا کچھ ایسا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بہت عمر ہو چکی ہے. تو بعد میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ جب تم کھلاتے ہو کھانا، نوالا کھلاتے ہو ہر لقمے کے بعد غالباً شاید، یا بعد میں وہ اوپر کچھ بولتی ہیں یا کچھ کرتی ہیں، تو وہ کیا عمل ہے یا وہ بولتی کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں، وہ جو کسائی وہ شخص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے دعا دیتی ہیں کہ جو ہے اللہ جنت میں تمہیں کیا کرے، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے. تو وہ کیا ہے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو ہے کیا کہ ماں کی خدمت کی ہے، والدین کی خدمت کی ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ شاید تقریباً 1000 سال گزر چکے ہیں ان کے انتقال کو. ایک بزرگ ہیں بڑے، مطلب آپ 1000 سال بعد بھی آپ کو ہمیں نام یاد ہے اور کتابوں کے اندر درج ہے، بڑی عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب اچھے شخص سے. اچھا وہ اچھائی آپ کا یا میرا انتقال ہوتا ہے تو کل 10 دن بعد اپنے ہی بھول جائیں گے، بولیں گے صحیح ہے ٹھیک ہے کوئی تھا، یا شاید ہی کوئی یاد رکھے. تو وہ کیا تھے؟ اب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ شاید یہی ہیں یا کوئی، ہاں یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مطلب جو ہے ان کے والد نے پانی مانگا رات کے وقت میں اٹھ کے، تو وہ پانی لینے گئے. پھر پانی لائے تو دیکھا کہ ان کے جو ہے والد صاحب سو گئے. وہ پانی لے کر کھڑے رہے اور حتیٰ کہ کیا ہو گئی، صبح ہو گئی. اور ان کے جو والد صاحب کے آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا اور ان کو دعا دی. اور پھر اللہ نے جو ہے ان کو اس وقت کا امام بنا دیا کہ لوگ دنیا کے بڑے عالم دین اور بڑے اللہ والے جو ہیں وہ سفیان ثوری کو جانتے ہیں. تو وہ کیا ہے وجہ؟ والد کی خدمت ہے، والدین کی خدمت ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا، والدین کے ساتھ صحیح نرمی کے ساتھ پیش آئے، جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا کیا. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جب آپ پڑھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ رب العزت ان کی خصوصیات بیان کریں گے. اللہ کے رسول نبی ہیں، تو کیا ہے ایک خصوصیت یہ کہ والدین کے ساتھ کیا ہیں، اچھے ہیں. پھر یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی کیا ہے کہ والدین کے ساتھ کیا ہیں، یہ بڑے نرم مزاج ہیں، والدین کی اطاعت کرنے والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کی ڈسکشن ہے، ان کے والد یا کہتے ہیں کہ چچا روایات میں آتا ہے، آزر نام تھا. اس وقت اس دور کے اندر جو ہے وہ بتوں کے سب سے بڑے پجاری تھے. اچھا پاور زیادہ ان کے پاس ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جب تاریخ پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے جیسے رومن امپائر ہے یا انگریز وغیرہ عیسائی، تو اس کے اندر بعض اوقات بادشاہ سے زیادہ طاقت ہوتی ہے ان کے پادریوں کے پاس ہوتی ہے، جو پوپ جن کو فادر کہتے ہیں، پوپ پاپائے اعظم کہتے ہیں جن کو، سب سے بڑا جیسے مفتی اعظم پاکستان یا مفتی اعظم ہوتے ہیں نا، اسی طریقے سے ان کے اندر پوپ ہوتا ہے سب سے بڑا. تو اب ان کے پاس پاور ہوتی تھی. اسی طریقے سے جو پادری بتوں کا پجاری ہوتا ہے، مطلب جو بتوں کا سب سے بڑا وہ ہوتا ہے، وہ بناتا ہے اور اس طریقے سے وہ کرتا ہے نا، تو وہ ہوتا ہے مندر کے اندر. ان کی پاور بعض اوقات بادشاہوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ تھے. ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھائی یہ ان کو پوجو، یہ خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بھائی یہ تو آپ نے بنائے، یہ تو آپ نے ہاتھ سے بنا رہے ہو اور اسی کو خدا کہہ رہے ہو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو مطلب بے عقلی سی بات ہے، یہ تو عقل میں سمجھ آنے والی بات نہیں ہے. میں نے ایک چیز بنائی اور میں اس کو عبادت کرنے لگ جاؤں اور وہ میرے فائدے اور نقصان. میں نے یہ موبائل فون بنایا اور کہا کہ یہ میرے فائدے اور نقصان کا ذریعہ ہے، تو ایسا نہیں ہے. یہ تو میں نے بنایا ہوا ہے. یہ تو کیا ہوئی، مخلوق ہوئی، خالق تو نہیں ہوا. خالق تو وہ ہے جس کو کوئی بنا نہ سکے، وہی سب کو بنائے. تو ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کہتے ہیں کہ جو ہے میں تمہیں کیا کر دوں گا، سنسار کر دوں گا، مار دوں گا، جلا دیں گے اور یہ کر دیں گے. بڑی تلخ کلامی کی، بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کرتے رہیں گے، مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، آپ کے لیے اچھے کلمات، آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے کہ آپ ہدایت پا جائیں، آپ کے لیے
کیا دعا کریں گے کہ جو ہے آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں. یہ نہیں کہا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے جاؤ اپنے کام کرو، یہ اس طریقے سے نہیں. ہماری طرح آپ صحیح بن گئے، آپ نے اپنے والد کیا تھا ان کے والد کے ساتھ ایسا مطلب آپ کو یا ہمیں کچھ کہیں ہم صحیح راستے پر ہیں، آپ اپنے والدین کو سمجھائیں، تو آپ یا ہم میں اتنا صبر ہی نہیں ہے، ہم تو بڑے لڑ جائیں گے، بولے ٹھیک ہے جاؤ بھائی آپ مجھے جلاؤ گے. تو وہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، آپ پر رحمت ہو، اللہ رب العزت آپ کو کیا کریں، اللہ رب العزت آپ کو ہدایت دیں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے. اور اچھے الفاظ پھر کہتے ہیں کہ سلام، مطلب اس طریقے سے کچھ الفاظ ہیں، اور بڑے اس کے اندر عربی کے اندر وہ پڑھتے ہیں تو بڑے محترمانہ لہجے کے اندر وہ اپنے والد سے مخاطب ہیں، بڑے نرم مزاجی کے ساتھ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھتے ہیں تو وہ بھی والدین کی کیا کرتے ہیں، خدمت کی تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ جو والدین کے حقوق ہیں یہ بڑا ہی وہ ہے، معاملہ سنگین ہے، اس کے اندر ہی آپ کی زندگی اور دنیا اور آخرت سمر جائے گی، بیچ جائے گی.